الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اور جب چھا گئی رات ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک ستارے کو۔ قال ھذا ربی، فرمایا یہی میرا رب ہے۔ فلما افل، اور جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، میں تو نہیں پسند کرتا غروب ہونے والے کو۔ فلما رأى القمر بازغۃ، ابراہیم علیہ السلام کے عدم اشراق پر 5 دلائل۔ ابراہیم علیہ السلام کے عدم اشراق پر 5 دلائل، یعنی عدم شرک لکھ دو، ابراہیم علیہ السلام کے شرک نہ کرنے پر 5 دلائل کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے۔ فلما رأى القمر بازغۃ، جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، دلیل نمبر 1۔ پنکھا بند کر۔ تو انہوں نے کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو البتہ میں ہو جاتا گمراہ لوگوں کی قوم میں سے۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سورج کو جگمگاتا ہوا، قال ھذا ربی، تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، دلیل نمبر 2، اے میری قوم یقیناً میں بیزار ہوں اس سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی، دلیل نمبر 3، یقیناً میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو یکسو ہو کر۔ وما انا من المشرکین، دلیل نمبر 4، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ وحاجہ قومہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ قال تحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے معاملے میں؟ یہ دلیل نمبر 5، کیا تم لوگ جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے معاملے میں، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا ماں کے نیچے معبودان باطلہ، تمہارے معبودان باطلہ سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مگر وہ جو میرا رب چاہے۔ وسع ربی کل شیء، اور میرے رب نے گھیر دیا ہے ہر چیز کو بے اعتبار علم کے، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، دیکھیں یہاں تک جو بات ہے میں نے بات عرض کر دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو سمجھانا مقصود تھا، سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا۔ تو یا تو اس سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1، قوم کے عقیدے کے لغو ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہارا عقیدہ بالکل لغو اور بیکار عقیدہ ہے، بس بھلا یہ چیزیں ستارہ اور چاند اور سورج یہ بھی رب ہو سکتے ہیں، اگر یہ رب ہوتے تو یہ غروب نہ ہوتے۔ یا نمبر 2، یہ استفہام انکاری ہے، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، یعنی یہ میرا رب نہیں ہے، تو گویا استفہام انکاری ہے۔ اور یا نمبر 3، یہ بطریق تحکم ہے، استہزاء کے طور پر ہے، یعنی کیا میں اس کو رب مان لوں، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں اس کو، تو یہ ان کے لیے استہزاء ہے۔ اور یہ نمبر 4، یہ تبکید کے لیے ہے، تبکید کا مطلب انہیں رلانا، عاجز کرنا۔ اور یہ نمبر 5، یہ ارخائے عنان کے لیے ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ان کو ڈھیل دے دی جائے کہ آپ کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ رب ہے، لیکن چند گھنٹوں کے بعد تو یہ غروب ہو گیا، تو بھلا یہ کیسے رب ہے؟ تو پھر میں نے آگے بات عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے شرک نہ ہونے پر کتنے دلائل؟ 5 دلائل۔ 5 دلائل اس پر قائم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، یہ صرف قوم کو سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیوں ڈروں ان معبودوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اور یقیناً اس بات سے کہ تم نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تم نہیں ڈرتے
تو میں بھلا تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ معلوم ينزل به علیکم سلطانہ، اور نہیں نازل کیا تمہارے اوپر تو کوئی دلیل، یعنی تمہارے پاس تو شرک کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور میرے پاس شرک نہ کرنے پر دلیل موجود ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، دلائل ہیں کہ شرک سے اللہ نے روکا۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پس دونوں جماعتوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا؟ فریقین کے نیچے موحد اور مشرک، موحد اور مشرک ان دونوں جماعتوں میں کون زیادہ حقدار ہے بے اعتبار امن کے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو۔ الذین آمنوا، اصحاب امن کا بیان، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں ملایا شرک کے ساتھ، ظلم کے نیچے شرک، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ امن پر ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ظلم کے اندر جو تنوین ہے یہ برائے تعظیم ہے۔ دیکھیں صحابہ اکرام نے اسی آیت کو لے کر اشکال کیا تھا کہ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا ہو، تو وہ یہ سمجھے کہ یہاں ظلم سے مراد خطا ہے، گناہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظلم کی تشریح کی کہ تنوین برائے تعظیم ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، ورنہ معمولی اگر ظلم ہو، ظلم تو کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلی، کسی بھی شے کو غیر محل میں رکھو ظلم ہے، تو اگر اس کو ظلم کہا جائے تو اس سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، اور یہ ہمارے دلائل ہیں جو ہم نے ابراہیم کو دیے، یہ ہماری حجت اور دلیل جو ہم نے ابراہیم کو دی، علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلے میں۔ ترجمہ لکھیں، علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات، نرفع کے بعد فی، اور ہم بلند کرتے ہیں ان کے درجات، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکمتوں والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تیرا رب حکمتوں والا یعنی وہ جانتا ہے کس کے درجات کو بلند کیا جائے اور کسے دلائل دیے جائیں، اور وہ علیم ہے، اسے معلوم ہے کون ان دلائل کو تسلیم کرتا ہے، کون ایمان لاتا ہے اور کون ٹھکراتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، نتیجہ استقامت، اور ہم نے بخش دیا ابراہیم کو اسحاق، اسحاق کے نیچے لکھیں بیٹا، ہم نے بخش دیا ابراہیم کو اسحاق یعنی بیٹا، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب یعنی پوتا، کُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے سب کو ہدایت دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے حضرت نوح کو ہدایت دی اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں، نوح علیہ السلام کی اولاد میں، داؤد سے پہلے ہدینا، اور ہم نے ہدایت دی حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو، حضرت ایوب اور حضرت یوسف کو، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ حضرت زکریہ کو، یحییٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت الیاس کو، کل من الصالحین، یہ تمام کے تمام کامل نیکوکاروں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل کو اور حضرت یسع کو، یسع جو ہیں یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت یسع حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت یونس کو اور حضرت لوط کو، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان تمام کو فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔ دیکھیں یہاں پر وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق سے عنوان لکھیں 17 انبیاء علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق کا عنوان کیا ہے؟ 17 انبیاء علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ۔ تو یہاں پر اسحاق کے نیچے نمبر 1 حضرت اسحاق، نمبر 2 حضرت یعقوب، نمبر 3 حضرت نوح، نمبر 4 حضرت داؤد، نمبر 5 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 6 حضرت ایوب علیہ السلام،
نمبر 7 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 9 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 10 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 11 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 12 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 13 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 14 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 15 حضرت یسع علیہ السلام، اور نمبر 16 حضرت یونس علیہ السلام، اور نمبر 17 حضرت لوط علیہ السلام۔ تو گویا کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ 17 انبیاء علیہ السلام کا اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کو فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یہاں معذوف ہے ہدینا من آبائہم من تبعیضیہ ہے، اور اسی طرح ہم نے ہدایت دی ان کے آباء و اجداد میں سے بعض کو، اور ان کی اولاد میں سے بعض کو، اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا انہیں، اور ہم نے رہنمائی کی ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ وہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، بالفرض و محال، اگر یہ انبیاء اور رسول بھی شرک کریں گے تو البتہ اللہ ضائع کر دے گا ان کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ لکھیں یہاں پر لفظ لو جو ہے وہ بالفرض و محال کے معنی میں ہے، یعنی بالفرض اور محال اگر انبیاء بھی شرک کر دیں تو اللہ ان کے اعمال بھی ضائع کر دے گا۔ تو جب ان کے ضائع ہو جائیں گے عام لوگوں کے، تو بطریقے اولا ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے دی ان کو کتاب، والحکمہ، نیچے لکھیں شریعت، اور ہم نے دی ان کو شریعت، یا بریکٹ میں فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہم نے ان کو کتابیں دی، ہم نے ان کو شریعتیں دی، اور ہم نے ان کو نبوت دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پس جو انکار کرے گا، بہا ضمیر نبوت کی طرف، پس جو انکار کرے گا ان میں سے کسی کی نبوت کا، فقد وکلنا بها قوما، تو یقیناً ہم نے مقرر کر دیا ہے، ہم نے مقرر کر دیا ہے ایک قوم کو، بہا کے نیچے اس نبوت کے تسلیم کرنے پر ہم نے مقرر کر دیا ہے قوم کو اس نبوت کے تسلیم کرنے پر، لیسو بہا بکافرین، اور وہ قوم ایسی ہوگی کہ وہ نہیں ہوگی اس نبوت کا انکار کرنے والی، اور وہ قوم ایسی ہوگی کہ وہ نہیں ہوگی اس نبوت کا انکار کرنے والی۔ دوبارہ دیکھیں، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں اس نبوت کا، فقد وکلنا بها قوما، تو یقیناً ہم نے مقرر کر دیا ہے اس نبوت کے تسلیم کرنے کے لیے ایک قوم کو، اور وہ قوم ایسی ہے لیسو بها بکافرین، کہ وہ قوم نہیں ہے اس نبوت کا انکار کرنے والی۔ اب یہ کون لوگ مراد ہیں جو نبوت کا انکار کرنے والے نہیں تھے؟ تو لکھیں اس سے مراد مہاجرین اور انصار صحابہ، مہاجرین اور انصار صحابہ کی یہ جماعت کہ یہ لوگ آپ کی نبوت پر ایمان لانے والے ہیں، اگر یہ مشرکین مکہ نہیں مان رہے تو بھلے نہ مانیں، ایک ایسی جماعت موجود ہے جو اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، فبہداہ مقتدہ، سو ان کے طریقے کی آپ اقتداء کریں، سو ان کے طریقے کی، یا پس آپ ان کے طریقے کی اقتداء کریں، یعنی جن انبیاء کو اللہ نے ہدایت دی تو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیں۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ بس آپ انہی کے طریقے کی اقتداء کریں۔ اس کے نیچے لکھیں طریقہم فی الصبر وعدم الحزن، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ تو طریقہم فی الصبر، صبر کرنا، وعدم الحزن، اور غمگین نہ ہونا،
یعنی دعوت کی بات کو پہنچانا، اس میں اگر کوئی آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں تو اس پہ صبر کرنا اور غمگین نہ ہونا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرما دیجئے کہ میں نہیں تم سے سوال کرتا علیہ، اس تبلیغ قرآن پر، اس تبلیغ پر میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی اجر کا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ ان ہوا، نیچے لکھے قرآن، یہ قرآن کریم تو نہیں ہے مگر جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ان تمام نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یعنی اجرت۔ تو معلوم ہوا انسان کو یہ چاہیے اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو دین کا جو بھی کام کرے فی سبیل اللہ کرے، یعنی کسی سے اس بارے میں کسی پیسے کا، دولت کا اور عہدے کا کوئی مطالبہ نہ کرے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، شکوہ، یہاں مشرکین کا ایک دعویٰ ہے اور پھر آگے جواب دعویٰ۔ مشرکین کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتاری۔ یہود بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ تو آگے آ رہا ہے جواب شکوہ، قل من انزل الکتاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو بھائی موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر تھے جن کو تم پیغمبر مانتے ہو، اور ہم نے ان پر کتاب نازل کی، ہم نے ان کو کتاب دی۔ تو تمہارا یہ دعویٰ کہ کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تو یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے اور ہم نے ان پر اپنی کتاب یعنی تورات کو نازل کیا۔ وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ قدر نہیں کی مراد انہوں نے اللہ رب العزت کو کی توحید کو اور ربوبیت کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ دیکھیں اللہ کو تو مانتے تھے، ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے، تو گویا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اذ قالوا، اور یہ لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا۔ قل من انزل الکتاب، جواب شکوہ، فرما دیجئے کون ہے جس نے کتاب کو نازل کیا؟ وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، نورا و ہدن، کہ وہ کتاب سراپے نور ہے اور وہ سراپے ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیسا، تم نقل کرتے ہو اس کتاب کو اوراق میں، تجعلونہ، تم نقل کرتے ہو اس کتاب کو قراطیسا، اوراق میں۔ قراطیس قرطاس کی جمع ہے کاغذ، ورق۔ تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اسے، وتخفون کثیرا، اور تم چھپاتے ہو اس میں بہت سا۔ تم نقل کرتے ہو اس کتاب کو مختلف اوراق میں اور تم ظاہر کرتے ہو اسے اور تم چھپاتے ہو اس میں بہت سا۔ بریکٹ میں لکھیں اپنے مطلب کی باتوں کو ظاہر کرتے ہو اور خلاف مطلب کی باتیں چھپاتے ہو۔ اپنے مطلب کی باتوں کو ظاہر کرتے ہو اور خلاف مطلب کی باتوں کو چھپاتے ہو۔ اب جو مطلب کے خلاف باتیں ہیں وہ تو زیادہ ہیں نا، اور جو مطلب کے موافق باتیں وہ کم ہیں، اس لیے وہاں قلیل کا لفظ نہیں آیا۔ تو جب یہاں کثیر آ گیا تو خود بخود مفہوم مخالف سے سمجھ آ گیا، جب زیادہ باتوں کو چھپاتے ہیں تو ظاہر جو کرتے ہیں وہ باتیں کم ہیں۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم سکھلائے گئے وہ جو نہیں جانتے تھے تم، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد، نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ دیکھیں یہاں پر لفظ ما آیا نا، وَعُلِّمْتُمْ ما، تم وہ سکھلائے گئے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد اس کو نہیں جانتے تھے۔ اہل بدعت جو ہیں وہ لفظ ما سے چونکہ استدلال کرتے ہوتے ہیں عموم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ عالم الغیب تسلیم کرتے ہیں، تو ان کا استدلال ہوتا ہے لفظ ما سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام چیزوں کا علم دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
تو وہ اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی اللہ نے آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا۔ تو اب ہم کہتے ہیں یہی لفظ ما ادھر بھی موجود ہے، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۔ اگر لفظ ما عموم کے لیے ہے، پھر مشرکین مکہ اور ان کے آباء و اجداد بھی عالم الغیب ہو گئے، ان کو بھی اللہ نے پھر سکھایا، پھر وہ سارے بھی جاننے والے ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ ما یہاں پر اس سے دلیل یہ نہیں ہے کہ تمام چیزوں کا علم ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو وہ چیزیں سکھائی جو آپ کی نبوت کے لیے ضروری تھیں، اور آپ کو اللہ نے انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع علی الغیب دیا۔ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے۔ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، سکھلائے گئے نہ تم جانتے تھے وہ اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ، قُلِ اللَّهُ، اس کے نیچے ترجمہ لکھیں وہ کتاب اللہ ہی نے نازل کی۔ دیکھیں اوپر سوال یہ تھا نا کہ کس نے نازل کیا، تو اب جواب کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، اس کتاب کو قُلِ اللَّهُ، اللہ ہی نے اس کتاب کو نازل کیا۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ، پھر چھوڑ دو انہیں کہ یہ لوگ مشغول ہو جائیں، مشغول ہو جائے بریکٹ میں اپنے خرافات میں، یلعبون، اور کھیلتے رہے، دل لگی کریں۔ چھوڑ دو ان کو، یہ اپنے خرافات میں لگے رہیں اور دل لگی کرے، یعنی اگر یہ لوگ نہیں تسلیم کر دے تو چھوڑ دو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، صداقت قرآن اور دلیل وحی نمبر 2۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا ہے یہ بابرکت ہے۔ تو یہ اوصاف قرآن، قرآن کا پہلا وصف بابرکت کتاب ہے، مصدق نمبر 2، اور یہ قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی الذی بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ ڈراؤ اس قرآن کے ذریعے سے ام القریٰ۔ ام کا معنی اصل میں ہوتا ہے جڑ، قریٰ کا معنی بستی، بستیوں کی جڑ، نیچے لکھیں اہل مکہ، اہل مکہ، تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی مکہ والوں کو ڈراؤ اور جو مکہ کے ارد گرد ہیں انہیں بھی ڈراؤ۔ لیکن یہاں پر جو وَلِتُنذِرَ ہے، اس سے پہلے عبارت ایک معذوف ہے، لِتَنْتَفِعَ، مصدق الذی بین یدیہ لِتَنْتَفِعَ وَلِتُنذِرَ، لِتَنْتَفِعَ وَلِتُنذِرَ، کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگ اس سے فائدہ حاصل کرو، اور تاکہ تم ڈراؤ اس کے ذریعے اہل مکہ کو اور ارد گرد کے لوگوں کو۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، مستفیدین کا بیان، اور جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، یقیناً وہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں قرآن پر بھی، بہ کا مرجع قرآن، کہ وہ ایمان لے کر آتے ہیں قرآن کریم پر بھی۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، مداومت۔ تو گویا ایمان والوں کی صفت یہ ہے قرآن پر ایمان لانا اور نمازوں کا اہتمام کرنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، محرومین کا بیان، پہلے مستفیدین کا بیان تھا، اب محرومین کا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو باندھے اللہ پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ باندھے، نیچے لکھیں شرک کرے یا نبوت کا انکار کرے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ نبوت کا انکار کرنا۔ جیسے یہود کہتے تھے ہم تب نبی مانیں گے جب کہ وہ بنو اسحاق میں سے ہوگا، بنو اسماعیل میں سے جو ہو ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ او قال اوحی الیہ، یا ان کی طرف وحی کی گئی ہے، شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ او قال اوحی، جو کہتا ہے میری طرف وحی کی گئی، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہتا ہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی کچھ بھی۔ اس کے نیچے لکھیں
جیسے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، جیسے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، دیکھو اب وہ کہتا تھا میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی۔ تو اس سے جب کسی نے کہا بھائی تو پیغمبر ہے تو تیرے اوپر بھی کچھ نازل ہوتا ہوگا، کہا بھائی نازل ہوتا ہے، کہا سنا، پھر اس نے اپنا قرآن سنایا۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وذنب قصیر، تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے، اور تمہیں معلوم ہو بھی نہیں سکتا کہ ہاتھی کیا ہے۔ ہاتھی تو وہ ہے جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ اور اس نے قرآن بنایا تھا الطاحنات طحنا والعاجزات عجنا والخابزات خبزا، قسم ہے ان عورتوں کی جو آٹا گوندنے والی ہیں، قسم ہے ان عورتوں کی جو چکی چلانے والی ہیں، اور قسم ہے ان کی جو روٹیاں پکانے والی۔ یہ والعادیات کے مقابلے میں اس نے قرآن بنایا تھا۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہے میری طرف وحی ہوتی ہے وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس کی طرف بالکل کچھ بھی وحی نہیں ہوئی، جھوٹا ہے۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ شخص کہ جو کہتا ہے میں اتاروں گا مثل اس کے جو اللہ نے اتارا ہے، میں اس طرح اتاروں گا جس طرح کہ اللہ نے اتارا ہے۔ یہاں بریکٹ میں لکھیں اپنے پاس، نضر بن حارث نے کہا تھا کہ میں قرآن کریم کی طرح کلام لا سکتا ہوں۔ نضر بن حارث نے کہا تھا کہ میں قرآن کریم کی طرح کلام لا سکتا ہوں، اور یہی وہ بدبخت تھا، یہ لوگوں سے کہتا کہ تمہیں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں رستم کے اسفندیار کے قصے سناؤں۔ پھر وہ ایک لڑکی کو لے آیا، وہ لڑکی گانا گاتی ناچتی، تو اب ویسے بھی لوگ ایسی جگہوں پہ زیادہ جمع ہوتے ہیں، تو سارے اس کے باندی کے پاس آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں ایسا قرآن نازل کر سکتا ہوں جیسا انہوں نے نازل کیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اے مخاطب جب آپ دیکھو گے ان ظالم لوگوں کو فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، موت کی سختیوں میں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا ذلت کا، بسبب اس کے جو تم کہتے تھے اللہ پر ناحق، اور تم لوگ اللہ کی نشانیوں کا کے ساتھ تم لوگ تکبر کیا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ یعنی آج یہ دنیا میں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کی طرح کتاب لا سکتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کی روح نکال رہے ہوں گے، اور فرشتے کہیں گے چکھو آج کے دن تم ذلت کا عذاب، اور بسبب اس کے جو تم دنیا میں اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اللہ کے احکامات کا تم لوگ انکار کرتے تھے۔ تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ عنوان ہے انجام برزخی۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب ما جاء فی عذاب القبر کے تحت جن آیات سے استدلال کیا، ان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ عذاب قبر کے استدلال پر کہ جیسے ہی فرشتے روح نکالیں گے تو فرشتے کیا کہیں گے، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب، تو وہ ذلت کا عذاب موت کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا، وہ قبر کا عذاب ہے، وہ قبر کا ان کے لیے عذاب ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے۔ اور بقیہ سب سے سری آیت جس سے استدلال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جس سے استدلال فرمایا عذاب قبر پر، وہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی کلمہ توحید کے ساتھ باقی رکھتا ہے قبر میں، اور جو ایمان نہیں لے کر آتے ہیں وہ لوگ قول ثابت پہ قائم نہیں رہتے، یعنی پھر ان کی زبان سے شرکیہ باتیں نکلتی ہیں۔ بہرحال باقی اگر تفصیل سے پڑھنا ہے قبر کی زندگی، حضرت مولانا نور محمد تونسوی صاحب کی کتاب ہے قبر کی زندگی، اور یا مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی تسکین الصدور، اس میں ایک باب جو ہے وہ عذاب قبر کے بارے میں بھی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، انجام اخروی، اور یقیناً تم آؤ گے ہمارے پاس اکیلے اکیلے،
یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، نیچے بریکٹ میں ماں کے پیٹ سے اکیلا، جیسے ماں کے پیٹ سے اللہ نے جب پیدا کیا تو وہ اکیلا دنیا میں آیا، اس کے ساتھ کوئی اور اس وقت نہیں تھا۔ اس طرح جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تب بھی وہ اکیلا اور تنہا ہوتا ہے اپنی قبر میں۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ دو گے ماں، نیچے ساز و سامان، وہ ساز و سامان خَوَّلْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اپنی پشت کے پیچھے تم وہ سب ساز و سامان چھوڑ دو گے۔ یعنی جب انسان دنیا سے جاتا ہے ساز و سامان، دولت، پیسہ، وہ سب کا سب یہی رہ جاتا ہے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی، ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا کہ یقیناً وہ ہمارے معاملات میں تمہارے ساتھ شریک ہے، یقیناً وہ ہمارے معاملات میں تمہارے ساتھ شریک ہے۔ دیکھیں یہ جو فیکم ہے اس کے نیچے لکھیں فی معاملاتکم، فی معاملاتکم شرکائنا، فی معاملاتکم شرکائنا، کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا، فیکم ای فی معاملاتکم شرکائنا، تمہارا یہ گمان تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہمارے معاملات میں کیا ہیں، شریک ہیں۔ تم یہ سمجھتے تھے آج وہ بت کہاں چلے گئے، انہم فیکم شرکاء، لقد تقطع بینکم، یقیناً ان کے ساتھ تمہارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، لقد تقطع، یقیناً تمہارے تعلقات ان کے ساتھ ٹوٹ چکے، وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور وہ گم ہو چکے تم سے، ما وہ معبودان باطلہ، کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، جن کے بارے میں تمہیں یہ گمان تھا، آج وہ تمہارے معبودان باطلہ تم سے گم ہو گئے۔ گویا اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اکیلے، اور تم ہمارے پاس آؤ گے تب بھی اکیلے ہوں گے، تمہارا وہ ساز و سامان تمہارے پیٹھ پیچھے رہ جائے گا، اور قیامت کے دن ہم نہیں دیکھیں گے تمہارے ساتھ کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا۔ وہ سفارشی جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہمارے معاملات طے کرنے میں شریک ہے، تو وہ کہاں چلے گئے، لقد تقطع بینکم، البتہ یقیناً ان کے ساتھ تمہارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، یعنی وہ قیامت کے دن تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے، اور وہ معبودان تم سے گم ہو جائیں گے جن کے بارے میں تمہیں یہ گمان تھا کہ وہ تمہارا ساتھ دیں گے، یعنی قیامت کے دن معبودان باطلہ میں سے کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ بس کرتے ہیں، طبیعت ٹھیک